آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ہم سیاست کو گول گول گھماتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے صرف سیاست کو ہی سدھارنا ہے, لیکن ارد گرد کے حالات سے واقفیت بھی بہت ضروری ہے. آپ ایک ایسے وقت میں جی رہے ہیں جب امریکہ کا صدر ارد گرد کے ممالک سے لڑائی لے رہا ہے اور دور پر ہے کہ ممالک کو اپنے ملک کا حصہ بنانا چاہ رہا ہے. کینیڈا کو کہہ رہا ہے کہ میری ایک ریاست بن جائیں. پاناما کینال کو وہ دوبارہ سے اپنے قبضے میں لینا چاہ رہا ہے. گلف آف میکسیکو کو گلف آف امریکہ کرنا چاہ رہا ہے. گرین لینڈ کو انویڈ کر کے یا خرید کر اپنے ساتھ ملانا چاہ رہا ہے. جب اسرائیل مشرق وسطیٰ کے اندر گریٹر اسرائیل کا ایک نیا نقشہ جاری کر رہا ہے. پاکستان کے ارد گرد کے حالات خراب ہیں. ہمیں افغانستان کا بھی پتہ ہے, روز بھگتتے ہیں. ہمیں ہندوستان کا بھی پتہ ہے, جب سے آزاد ہوئے ہیں بھگت رہے ہیں. ایران کے ساتھ معاملات بھی ہمارے خراب ہیں. اس تمام پس منظر میں ہم ملک کو کیسے مستحکم کر سکتے ہیں؟ آج کا پروگرام ہم نے اس ایشو کے نام کیا ہے. ہمارے پاس پروگرام کے پہلے حصے میں ڈاکٹر کامران بخاری موجود ہیں, جو ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے اور سینئر ڈائریکٹر ہیں آف دا یوریشین سیکیورٹی اینڈ پراسپیرٹی پورٹ فولیو ود دا نیوز لائن انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ پالیسی. ان سے ہم بات کریں گے کہ جب گریٹر اسرائیل کا میپ سامنے آتا ہے تو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے پالیسی میکرز کو کیا سوچنا چاہیے. اسی پروگرام کے اندر ناظرین ہم ڈاکٹر ملیہ لودھی سے بات کر رہے ہوں گے, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں, سابق سفیر ہیں امریکہ اور برطانیہ اقوام متحدہ میں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ پاکستان کے ارد گرد کا ماحول اتنا مخدوش کیوں ہو گیا ہے. 3 نیبرز ہیں, تینوں کے ساتھ لڑائی ہے. ایک طرف سمندر ہے, پار امریکہ ہے اور بالکل برابر میں یوکرین کی جنگ لگی ہوئی ہے. ہم ان حالات میں کیا کریں؟ ہم معیشت کو بھی سنبھالنا چاہتے ہیں. احمد چنائے صاحب ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور شاہد علی حبیب صاحب CEO عارف حبیب لمیٹڈ ہمیں بتائیں گے کہ ان تمام حالات میں ہم معاشی کشتی کو مہیندھار سے کیسے بچا کے رکھیں. بات کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر کامران بخاری سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو یہ بتا دیں کہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ آپ کے سامنے جب آیا, یو بینگ دی ایکسپرٹ آف دیز میٹرز, اور یہ جانتے ہوئے کہ اس کے اوپر پھر سعودی عرب کی طرف سے میڈیا کی حد تک کیا رد عمل آیا, ترکی کی طرف سے کیا رد عمل آیا, آپ اس نقشے کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ دیکھیں, میں اتنا سنجیدگی سے اس لیے نہیں لیتا کہ نقشہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کسی بھی قوم کا بیسکلی کنٹرول ہو, کسی بھی ملک کا, کسی بھی ریاست کا, کسی گروہ کا کنٹرول ہو. تو نقشے تو ہم جتنے مرضی بنا لیں کہ بھئی جو ہے ہم یہ بھی ہوگا, مستقبل میں یہ بھی ہوگا, وہ علاقے بھی آ جائیں گے ہمارے پاس, لیکن حقیقت یہ ہے کہ علاقہ کنٹرول کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس کے محرکات جو ہوتے ہیں وہ, اور اس کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ کوئی ایمبیشن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ خود کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کانسٹنٹلی ایک سیکیورٹی ڈیلیما میں ہوتے ہیں. اب اسرائیل کو لے لیں تو اب اس وقت جو ہے وہ جنوبی لبنان کے اندر ان کا پریزنس ہے, اور اپنا جنوبی سیریا کے اندر بھی ان کا پریزنس ہے, اور ظاہر ہے غزہ کے اندر دوبارہ سے ری آکوپیشن ہوئی ہے جو گزشتہ 1 سال کی جنگ کے ضمن میں. تو یہ چیزیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک ڈیفینسو میجر ہے, یہ اوفینسو نہیں ہے میرے حساب سے. یہ جہاں کہیں کوئی اپرچونٹی مل رہی ہے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے تو اسرائیل جو ہے وہ کر رہا ہے. ذرا اس کے اوپر پھر واپس آئے گا کہ جب ٹرمپ یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ اگر یرغمالی ریلیز نہیں ہوئے تو آل ہیل ول بریک لوز ان دا مڈل ایسٹ, وہ اس کو پھر آپ کس طرح ریڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ بعض تشریحات میں سے ایک تشریح یہ بھی ہے کہ یہ کنائیونس کے ساتھ ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے گا اسرائیل کو مزید کھلا ہاتھ دینے کے لیے. تو ذرا پہلے ٹرمپ کی جو بات ہے اس کو آپ تجزیاتی طور پر ہمیں بتائیں, اس کی کیا تشریح آپ؟ اس کے 2 پہلو ہیں طلعت. ایک تو یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں کہ وہ بڑی جارحانہ قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں, تو اس کو جو ہے وہ بیسیکلی فلٹر کر کے جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو سخت زبان استعمال کرنا, جارحانہ, ایک پرووکیٹو قسم کی لینگویج, یہ ان کا سٹائل ہے. دوسری طرف جو اس کا ریڈ ہے میرا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ ایک میسج بھیج رہے ہیں اپنے ایک طریقے سے, جس طریقے سے جو ان کا سٹائل ہے کہ بھائی یہ یرغمالی جو ہیں یہ واپس ہونے چاہیے. ان کے گول یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ میری انتظامیہ جو ہے وہ انہیرٹ نہ کرے.
یہ میرے آنے سے پہلے یا میرے آنے کے فوراً بعد جو ہے یہ حل ہو جائے، کیونکہ یہ ان کا گول ہے، وہ اس میں باگ ڈاؤن نہیں ہونا چاہتے. تو وہ بیسیکلی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا تمام فریقین کے اوپر، قطریوں پہ، ایجپشنز پہ، اسرائیل پہ، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، کہ آپ جو ہے ایک اگریمنٹ پہ آ جائیں. بڑی دیر ہو گئی اس پہ، جو ہے بائیڈن انتظامیہ نے پورا جو ہے وہ سال سے اوپر لگا دیا لیکن کچھ نہیں ہو سکا. تو یہ اب ختم ہونا چاہیے. تو آئی تھنک دیٹ از اٹ. اس کو پھر ظاہر ہے ایک بڑے طریقے سے جو ہے بیان کرنا ہوتا ہے. ان کا تو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ پیس تھرو اسٹرینتھ. تو وہ ایک جارحانہ اسٹرانگ لینگویج، اسٹرانگ طریقے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور اس سے پھر وہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں. اچھا، اب پاکستان سے بیٹھ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو یکے بعد دیگرے مختلف ممالک جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. عراق اور لیبیا کا ہم نے پہلے دیکھ لیا، اب سیریا کا ہم نے دیکھ لیا. اسرائیل کی جارحیت جو ہے وہ لبنان کو مزید ٹرنکیٹ کر رہی ہے. بارڈرز انسٹیبل ہیں. جو مشرق وسطیٰ کی ریاستیں ہیں وہ اپنی معاشی خوشحالی اور اسٹیبلٹی کے اوپر فوکسڈ ہیں، ان کو ہونا بھی چاہیے. قطر ہے، یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، ایران کا دیکھ لیا آپ نے کیا ہوا. تو پاکستان کو یہ ٹرموائل جو ہے یہ کس طرح متاثر کر سکتا ہے، یا آپ کے خیال میں پاکستان تک پہنچتے پہنچتے یہ جو ٹائیڈل ویو ہے یہ بہت کمزور ہو جاتی؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے ٹائیڈل ویو کمزور ہونے کا جو محاورہ استعمال کیا یہ بہت ہی ایپٹ ہے. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ پاکستان میں یہ ایک زیادہ دلچسپی ہے. یعنی ٹو پٹ اٹ ریلی کروڈلی، ہم لوگوں کو گھسنے کا زیادہ شوق ہے. ہمارا اس سے کوئی خاص لینا دینا نہیں. ہم اپنے ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ میں نہیں رہتے. ہم چونکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو امیجن کرتے ہیں ایز پارٹ آف اے لارجر مسلم کمیونٹی آف نیشنز، تو مشرق وسطیٰ میں ہم جو ہے اپنے آپ کو امیجن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری گفتگو بھی وہی ہوتی ہے. اور اس کا جو کاسٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے. اور وہاں پہ جو ہمارے امیڈیٹ اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے، افغانستان ہے، چائنا ہے، ایران سے بارڈر ملتا ہے، بھارت سے بہت بڑا بارڈر ہے، جو انڈین اوشن بیسن کا پورا علاقہ ہے. پھر جو ہے اگر ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہی ہے تو سینٹرل ایشیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے. مشرق وسطیٰ از اے بٹ ٹو فار، وہ ہم پر اس طرح کا افیکٹ نہیں پڑتا. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی اسرائیل جو ہے وہ یہ گفتگو جو ہے ایون میڈیا میں جو ہے نا سننے کو ملتی ہے کہ جی اب اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے، یا امریکہ کے ساتھ مل کے کو سازش ہو رہی ہے. تو یہ جو کنسپیرسی تھیریز ہیں یہ ہم نے خود سے جو ہے نا اختیار کی ہوئی ہیں. ہم ایمپیتھیٹک انالیسس اگر لگائیں تو اسرائیل کے اپنے اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں، جو امیڈیٹ اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے، اس میں بہت زیادہ مسئلے ہیں. تو یہ بڑے دور کی بات ہے. پاکستان از ٹو فار. ہاں اگر آپ کے ایلائز جو ہے یو اے ای یا سعودی عرب آپ کی شمولیت چاہتے ہیں تو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ بھی کوئی پاکستان کو انوالو کرنا چاہتے ہیں کسی بڑے پیمانے پہ. لاسٹ ٹائم صرف یمن کے اندر وہ کوشش کر رہے تھے، اور وہ بات بھی اب پرانی ہو چکی ہے. اچھا، بالکل آخر میں بتائیے گا کہ جو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کا آپ نے مدعا چھیڑا، تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، امریکہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کو رول بیک کیا جائے، یا اگر انٹرسٹ ہے بھی تو اکیڈیمک ہے اور اس وقت اسٹریٹجک ترجیحات میں نہیں ہے؟ دیکھیں انٹرسٹ وہ ہوتا ہے جس کو آپ آپریشنلائز کر سکیں. لانگ ٹرم پلاننگ، وہ کہتے ہیں نا واٹ یو وانٹ اینڈ واٹ یو کین ہیو آر ویری ڈفرنٹ تھنگس. تو آئیڈیل دنیا کے اندر جو ہے تو اگر پاکستان ایک خطرہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کس کے لیے خطرہ ہے. اگین جیوگرافی میٹرز. پاکستان کو اگر پاکستان سے اگر کسی کو خطرہ ہے تو وہ ہوگا بھارت کہہ سکتا ہے، شاید ایران کہہ سکتا ہے، افغانستان کہہ سکتا ہے، چین. تھیوریٹکلی یہ میں ایک بات کر رہا ہوں. جو دور کے ملک ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے وہ خطرہ نہیں ہوتے. آپ کا بہت شکریہ. اس کے اوپر ہم آپ سے مزید بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے نہ جانے کیوں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ بھی بطور ریاست رہ سکے گی یا نہیں رہ سکے گی، جس قسم کے حالات بنے ہوئے ہیں. بٹ دیٹس آن اے سائڈ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، پاکستان کے امیڈیٹ نیبرہڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹر کامران نے بالکل صحیح کہا. ہمارے امیڈیٹ کنسرنز ہیں، ساؤتھ ایشیا کے کنسرنز ہیں، ہمارے بارڈرز کے کنسرنز ہیں، ہمیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمیں جوائن کر چکی. ناظرین، اب پاکستان کے
حالات کو ہم زیر بحث لے آتے ہیں. پاکستان کی دفاعی اور خارجہ پالیسی ایک ایسی دنیا کے اندر آپریٹ کر رہی ہے جو بہت ٹرموائل کا شکار ہے. پاکستان کے بارڈرز کی صورتحال کیسی ہے؟ خارجہ اور دفاعی امور کی ماہر سابق سفیر امریکہ برطانیہ اقوام متحدہ میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. میں آپ کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مخمصے جو ہیں وہ کیا ہیں، اور اس میں ایک پیرا آپ نے لکھا اختتام سے پہلے کہ پاکستان کے تینوں جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ مختلف لیول پر جو تعلقات کشیدہ ہیں، اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ کئی دہائیوں سے پاکستان کی سلامتی اور خارجہ پالیسی کا مقصد پڑوسیوں کے ساتھ جو ہاٹ بارڈرز ہیں اور جو ٹو فرنٹ وار سناریو ہے یا بارڈر سناریو اس کو ٹالنا تھا. جب 2024 ختم ہوا تو دو کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب ہیں، تیسرے کے ساتھ انریزالوڈ ایشوز ہیں ایران کے ساتھ. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ ہمارا تاریخی مسئلہ نہیں ہے؟ اگر تاریخی مسئلہ ہے تو پھر اس میں انہونی بات کیا ہے؟ پہلے تو میں اس چیز سے شروع کروں گی کہ پاکستان نے ابھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی جو نان پرماننٹ رکنیت ہے اس میں شامل ہوا ہے، اور یہ بہت ہی ایک پریسٹیج کی بات ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. لیکن اس سے ہمارا جو خارجہ پالیسی کے چیلنجز ہیں وہ آسان نہیں ہوں گے. حالانکہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے لیکن چیلنجز وہیں کے وہیں رہیں گے. جہاں تک خطے کا تعلق ہے جو کہ آپ کا سوال ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ جب سے مجھے یاد پڑتا ہے پاکستان کی سیکیورٹی اور فارن پالیسی کا جو اہم آپ کہہ سکتے ہیں ترجیح رہی ہے وہ ہے ٹو ایورٹ ٹو پریونٹ ٹو فرنٹ سیناریو، تاکہ ہم دو طرف ہمیں نہ دیکھنا پڑے. لیکن آج وہ جو ہے صورتحال وہ ٹو فرنٹ سے میرا خیال ہے 2.5 فرنٹ بن گئی ہے. تو یہ ظاہر ہے ہمارے پالیسی میکرز کے لیے بہت ہی بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح سے ہم بھارت کے ساتھ جو تناؤ ہے اس کو مینج کریں، اس لیے کہ بھارت کی جو پالیسیز ہیں جو کہ اگریسو پالیسیز ہیں ٹورڈ ہاسٹائل پالیسیز ہیں ٹورڈز پاکستان، وہ تو تبدیل نہیں ہوئی، اور جو وہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے. افغانستان کے ساتھ بھی آپ کو معلوم ہے حال ہی میں پاکستان نے ایئر سٹرائکس کیے ٹی ٹی پی ہائیڈ آؤٹس پہ افغانستان کے سوئل پہ. تو اس سے بھی تو ظاہر ہے یہی چیز نظر آتی ہے کہ تعلقات کابل کے ساتھ جو ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پاکستان نہیں افورڈ کر سکتا کہ 3 فرنٹس پہ اس کے جو تعلقات ہیں وہ ٹینشنز باؤنڈ رہیں یا تناؤ کا شکار رہیں. ڈاکٹر صاحب لوگ اس پہ یہ رد عمل دے سکتے ہیں، اور میں بھی سوال کی صورت میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان میں سے تقریباً تمام ڈائنامکس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. ہندوستان کے ساتھ بات چیت پر ہم مائل ہو سکتے ہیں اگر ان کا کوئی مزاج بنے تو، اور مزاج ان کا نہیں بن پا رہا. ان کے حالات جو ہے 2019 کے بعد تو بالکل تبدیل ہو گئے جب سے انہوں نے دوسری انیکسیشن کی کوشش کی کشمیر کی. طالبان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سپیس موجود ہے، لیکن ان کی طرف سے جو ڈیمانڈز ہیں جس طریقے سے وہ سرپرستی کرتے ہیں ٹی ٹی پی کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ایران سے بھی جو مسئلہ ہوا وہ ہم نے پہل نہیں کی تھی. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمیں درست تو کرنا ہے لیکن ہمارے پاس اس درستگی کی از خود سپیس کتنی ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا طلعت. تو میں تو یہی کہوں گی کہ دیکھیں یہ تو اسٹیٹ کرافٹ کا امتحان ہوتا ہے. یہ تو ہر ملک کے چیلنجز ہوتے ہیں، اور پھر یہ تو پھر قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان چیلنجز کس طرح سے نپٹتے ہیں. تو ہاں یہ آسان تو نہیں ہے، اور واقعی بھارت کے ساتھ تو اسپیس میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی لمیٹڈ ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ تجارت یا کچھ اور شروع کرنا اس ماحول میں تو میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی طور پہ ناممکن ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ جی ہم تو کشمیر پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ماضی میں آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر ہمیشہ اس پروسیس کا حصہ رہا ہے. ہاں اس پہ خاص پروگریس نہیں ہوئی لیکن بات چیت تو جاری رہی. لیکن دیکھیں افغانستان کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری پالیسی ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پچھلے 1.5 سال سے پاکستان نے ایک کوئرسو پالیسی اختیار کی ٹورڈز افغانستان، جس سے کہ پاکستان کو میں نہیں سمجھتی کہ وہ
आउटकम या नतीजा हासिल हुआ जो कि पाकिस्तान चाहता था, तो ज़रूरत इस बात की है कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें कि प्रेशर आप ज़रूर रखें तालिबान पे, लेकिन सिर्फ प्रेशर से काम नहीं बनेगा, इंसेंटिव्स की भी ज़रूरत होगी ताकि उनको, तालिबान अथॉरिटीज़ को परसुएट किया जाए कि वो रिस्पॉन्ड करें पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। जहां मैं समझती हूँ कि स्पेस है लेकिन पाकिस्तान ने नहीं उस तरह से इस्तेमाल की जो कि करनी चाहिए, वो है ईरान के साथ। ईरान, आपको मालूम है उनके इंतखाबात हुए हाल में, और एक नया सदर है वहाँ, जो कि एक रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट माना जाता है, तो वहाँ तो स्पेस है, लेकिन पाकिस्तान की कोई आउटरीच मैंने नहीं देखी तेहरान की तरफ, जिसकी मैं समझती हूँ कि ज़रूरत है। देखिए, बहुत दफ़ा जिसको चाइना कहते हैं ना, टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है फॉर स्ट्रेटेजिक गेन। ये पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को जरा सीखना चाहिए कि हर तरफ आप एक हार्ड लाइन अगर इख्तियार कर लेंगे तो कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, और ना ही आपके नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है वो सर्व होंगे। ज़रा इसकी तरफ आइएगा और उसके बाद मैं चाहूँगा कि हम अमेरिका और रूस के हवाले से ही बात करें, बिलखुसूस अमेरिका की बात करें, जिसके अंदर फैसला साजी जो है वो बिल्कुल ही सर के बल खड़ी हुई नज़र आती है। लेकिन किसी ज़माने तक तो हिंदुस्तान का ख़तरा अलहदा था, तालिबान का मामला अलहदा था, ईरान का मामला अलहदा था, यानी ये मसाइल आपस में इतने गहरे जुड़े हुए नहीं थे। अब हम देख रहे हैं कि तालिबान की जो नुमाइंदगान है, उनके जो हुकूमत जो भी है वहाँ पर, वो हिंदुस्तान के साथ बैठ के मुलाकातें करती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ज़ाहिर है उन्होंने अपने मामलात को चलाना है, लेकिन एक आपको इंटीग्रेटेड थ्रेट भी डेवलप होती हुई नजर आती है। और ईरान का आपने जिक्र किया, मैं चाहूँगा इसको इसमें भी एड्रेस करें। इस वक्त बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ईरान के ऊपर हाई प्रोफाइल रखने का मतलब ये है कि आ बैल मुझे मार वाली पॉलिसी होगी, क्योंकि ईरान इज डीपली एम्ब्रॉयल्ड इन मिडल ईस्ट, और हम क्यों हाई प्रोफाइल उसके ऊपर रखें। इस वक्त बच बचा के जरा काम करना चाहिए। अगर ये दो इश्यूज आप एड्रेस करें तो। देखिए, ईरान के साथ तो मैं नहीं आपसे इत्तेफाक करती कि उनसे अगर हम आउटरीच करें टुवर्ड्स तेहरान, तो उससे हम किसी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे उनकी मिडल ईस्ट पॉलिसी में। वो अलग चीज़ है, हमारे खित्ते के इश्यूज अलग हैं, और ईरान भी ये अच्छी तरह से जानता है। सो उस हवाले से तो मैं यही कहूँगी कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट, इट इज़ नेसेसरी फॉर आउटरीच टू तेहरान। मैं समझती हूँ कि सदर ट्रंप, जिसकी बात हम बाद में भी करेंगे, लेकिन देखें उनकी तरफ से भी लग ये रहा है, जो इशारा आ रहा है कि वो नहीं चाहते, जो कि इजराइल चाहता है, कि कोई जंग किसी किस्म की मुसल्लत की जाए ईरान पे। तो हो सकता है कि वो भी किसी किस्म की मुज़ाकरात के जरिए वही न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने की कोशिश करें, जो कि उन्होंने खुद एब्रोगेट की थी, यानी कि अमेरिका ने। तो अगर ये खित्ते में हमें ये डेवलपमेंट नजर आ रही है, तो उसको एंटिसिपेट करने के लिए भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम भी ईरान के साथ ताल्लुकात जो है वो स्ट्रेंथन करें और बेहतर करें। देखें, अगर लिमिट्स हैं दो फ्रंट्स पे, एक फ्रंट पे तो बहुत ज़्यादा है, एक फ्रंट पे भी लिमिट्स हैं, तो कम से कम तीसरा फ्रंट तो करें ना आप, उसको तो इंगेज करें, री इंगेज करें। तो मेरा तो जवाब यही होगा कि एक आउटरीच की ज़रूरत है, और तालिबान अथॉरिटीज़ के साथ भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कैरेट एंड स्टिक, नॉट जस्ट स्टिक। प्रेशर से तालिबान रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। उन्होंने प्रेशर से अमेरिका को रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो हमें क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। जरा अब यूएस की बात कर लें। किसी ने कहा कि यूएसए नहीं रह गया, अब यूएसई हो गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इलॉन। जब हालात ऐसे हों कि एक शख्स बैठा हुआ जिसका ताल्लुक वास्ता सियासत से बराह रास्त है नहीं, सोशल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल करके यूरोपियन ममालिक को टक्करें मार रहा है, बरतानिया के वज़ीर आज़म को टक्करें मार रहा है, बेइज्जतियां करता फिर रहा है, गालियां निकालता फिर रहा है, रेसिस्ट किस्म के ट्वीट्स कर रहा है, और उसके साथ एक इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है जो बिल्कुल उसके एपरेंट स्ट्रिंग्स के साथ जुड़ी हुई है। लगता है कि इलॉन का कद काठ ट्रंप से ज्यादा है। इस माहौल में क्या हमें करना चाहिए अमेरिका के साथ, कैसी एंगेजमेंट करनी चाहिए? यू आर डीलिंग विद अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन इन द यूएस। देखिए, आपने जो नक्शा खींचा है वो बिल्कुल ही दुरुस्त है। बहुत ही एक डिस्रप्टिव और अनप्रिडिक्टेबल हमें नजर आ रहा है कि अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी टुवर्ड्स द वर्ल्ड।
صرف ہمارے towards us, صرف ہمارے لیے نہیں, دنیا کے لیے disruptive. So we should prepare for an era of disruption in world affairs. وہ تو ایک الگ قصہ ہے, وہ تو گلوبل لیول پہ ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان امریکہ اس وقت امریکہ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. پاکستان ایک لو پرائیورٹی ہے امریکہ کے لیے, اور وہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کے فائدے کی چیز ہے. اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہائی پرائیورٹی ہونے کے لیے کچھ کرنا, لیکن ہمیں تیاری ضرور کرنی چاہیے ٹو ری انگیج ود یونائٹیڈ اسٹیٹس, بیکاز ہمارے تعلقات جب سے امریکہ نے ملیٹریلی ودرا کیا ہے افغانستان سے, اس کے بعد سے یعنی کہ پچھلے آلموسٹ 4 سال سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی ایک لو لیول انگیجمنٹ پہ رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صدر بائیڈن نے تو کبھی انگیج ہی نہیں کیا ہمارے لیڈرز کے ساتھ, اور نہ ہی ان کا جو وزیر خارجہ ہے, سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, ایک دفعہ بھی نہیں آیا ان 4 سالوں میں پاکستان کے کسی دورے پہ. تو یہ ایک لو لیول پہ ہے ریلیشن شپ اس وقت. لیکن ہمارے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ ایک سوفسٹیکیٹڈ پالیسی جو ہے وہ شیپ کریں, فریم کریں, تاکہ وہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے کیپٹل ہل پہ, یعنی کہ کانگریس کے ساتھ, اور جو مختلف فگرز اب ہم دیکھیں گے. ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کون ہوگا. سیکرٹری آف اسٹیٹ کا تو پتہ ہے, سوری, ہمیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا نہیں پتہ, ابھی انہوں نے نیم نہیں کیا. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کے ان کے ایٹیٹیوڈ رہے ہیں ماضی میں. ظاہر ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو کے تو کافی نیگیٹو رہے ہیں پاکستان کے بارے میں. تو ہمیں بہت کیئرفلی اسیس کرنا چاہیے, اور میں تو یہی کہوں گی کہ اس وقت امریکہ کے حوالے سے ویٹ اینڈ واچ, کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں. ہم تو ویٹ اینڈ واچ کریں گے, وہ کرتے ہیں نہیں, کیونکہ ہم چائنا کے ساتھ نتی ہیں, اور چائنا کے لیے تو وہ تو ویٹ اینڈ واچ نہیں کریں گے. تو چائنا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے امریکہ کے ساتھ ویٹ اینڈ واچ کیسے کریں ہم؟ دیکھیں, چائنا کے ساتھ بھی میں کچھ کہنا چاہوں گی. پہلے تو ہمارے جو باہمی تعلقات ہیں, بیکاز وہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے. امریکہ کو اگر آپ ایک طرف رکھ دیں 2 منٹ کے لیے, تو چین کے ساتھ میں سمجھتی ہوں ان کی جو فرسٹریشنز ہیں اس وقت, جو چیلنجز ہماری تعلقات میں ہیں, وہ 3 نقطوں پہ ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ چائنا جو ہے وہ بہت کنسرنڈ ہے پاکستان کی لیک آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بارے میں. بار بار انہوں نے کنوے کیا ہے یہ کہ آپ کیسے معاشی ترقی کر سکتے ہیں اگر آپ پولیٹیکلی اسٹیبل نہ ہو. نمبر 2 ان کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پبلکلی بار بار یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے چین سے ڈیٹ ری پروفائلنگ یا ڈیٹ ریلیف مانگی ہے, ہم لون رول اوورز مانگ رہے ہیں, انہوں نے کر دیا ہے نہیں کیا ہے. یہ ان کے لیے بہت آکورڈ ہے اور مناسب نہیں ہے. یہ غلط پالیسی ہے ہماری. آپ پرائیویٹلی جو مرضی ان سے مانگے, ریکویسٹ کریں, لیکن پبلکلی یہ کہنا ان کو ایک بہت ہی آکورڈ پوزیشن میں ڈال دیتا ہے, اس لیے کہ چین اور بھی ملکوں کو لینڈ کرتا ہے, وہ اور ملک بھی ہیں جو بورو کرتے ہیں چین سے. تیسرا ایشو جو ہے ظاہر ہے وہ بھی بہت اہم ہے چین کے لیے, اور وہ ہے سیکیورٹی آف چائنیز ورکرز ان پاکستان. آپ کو معلوم ہے پچھلے سال کتنے اٹیکس ہوئے ہیں جس میں کہ چائنیز ورکرز جو ہیں, نیشنلز جو ہیں, وہ مارے گئے ہمارے ہی سوئل پہ. تو ان کی سیکیورٹی کو اشور کرنا وہ بھی میرا خیال ہے پاکستان کے لیے چیلنج ہے. جہاں تک امریکہ چین کی کانفرنٹیشن کا تعلق ہے, دیکھیں امریکہ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ پاکستان کسی اینٹی چائنا کولیشن کا حصہ نہیں بنے گا, بلکہ یہ ایک لمیٹنگ فیکٹر ہے ہماری بائیلیٹرل ریلیشن شپ, یعنی کہ پاکستان یو ایس ریلیشن شپ. دوسرا جو لمیٹنگ فیکٹر ہے ہماری ریلیشن شپ پہ وہ ہے ہندوستان بھارت کے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے اسٹریٹجک ٹائز ہیں ان کے. تو یہ 2 ریالٹیز جو ہیں اسٹریٹجک ریالٹیز ہیں, اس سے جو اسپیس ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے لیے وہ بہت ہی لمٹ ہو جاتی ہے, اور ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ اسپیس کیا رہ جاتی ہے جس میں کہ ہم تعلقات امریکہ کے ساتھ ری بلڈ کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن. ان معاملات کے پیش نظر اب ہم نے معیشت کو سدھارنا ہے, کیسے کریں گے؟ آئیے جی اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی معیشت کی, جس نے اسی حالت میں اور انہی حالات کے اندر آپریٹ کرنا ہے. اسی حالت سے مراد یہ ہے جو سیاسی صورتحال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے, کب تبدیل ہوتی ہے کب نہیں تبدیل ہوتی, اس کے اثرات آپ کو مارکیٹس کے اوپر نظر آ رہے ہیں. آج ایک انٹر مارکیٹ سیکیورٹیز کے نوٹ میں کہا گیا ہے
کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں مارکیٹ کے لیے نئے مثبت محرکات بہت کم ہیں، جبکہ سیاست کے بارے میں غیر یقینی صورتحال بڑھ رہی ہے۔ پاکستانی مارکیٹ آنے والی امریکی انتظامیہ پر بھی کڑی نظر رکھے گی، تو پاکستان کی مارکیٹس، پاکستان کی اکانومی ڈیپینڈ کر رہی ہے اندرونی بیرونی حالات پر۔ ہمارے پاس احمد چنائے صاحب موجود ہیں، ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے برابر میں شاہد علی حبیب صاحب موجود ہیں، سی ای او عارف حبیب لمیٹڈ، ان کا بھی بہت شکریہ۔ چنائے صاحب، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، چند روز پہلے میں نے آپ سے بات کی تو اس وقت جو صورتحال تھی مارکیٹ کی، اس کے پیش نظر بڑی مثبت پروجیکشنز تھیں۔ میں نے جتنی بھی اسیسمنٹس دیکھی ہیں بزنس ہاؤسز کی، ابھی ہم بات کریں گے عارف حبیب صاحب کی کمپنی کی طرف سے بھی جو اسیسمنٹ جاری کی گئی، اس کے اندر تو پروجیکشنز بہت اچھی تھیں، لیکن آپ مارکیٹ کا رویہ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ غیر یقینی کی صورتحال اس کو ڈیمپن رکھے گی۔ تو کس چیز کو ہم نے مس کر دیا جب ہم مثبت اسیسمنٹس کر رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ طلعت بھائی۔ طلعت بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم 1 جنوری 2023 کی بات کریں اور پھر 1 جنوری 2024 کی بات کریں تو ایک سال کے اس عرصے کے اندر مئی جون سے مارکیٹ کا ایک بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا، جو الحمدللہ 60,000 پوائنٹ سے جو ہے وہ ہم 1,15,000 پوائنٹ پر پہنچے۔ اب اگر 3-4 دن سے مارکیٹ میں کوئی نیگیٹو سینٹیمنٹس ہیں تو اس کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیریس لینا چاہیے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مارکیٹ پازیٹیو ہے، پازیٹیو رہے گی، اور اس کے بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں۔ اس وقت اگر ہم 2-3 دن کے جو سیناریو ہوا ہے اس پر اپنا اسیسمنٹ کر لیں، اس پر اپنا فیصلہ کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6-8 مہینے کا کام ہوا ہے وہ بھی پھر نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اس وقت سیناریو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ بھی ہو سکتا ہے، ریڈمپشنز بھی ہو سکتی ہے۔ تھوڑا بہت دیکھیں، انٹرنیشنل پولیٹکس اور نیشنل پولیٹکس بھی جو ہے وہ اثر انداز ضرور ہوتی ہے مارکیٹ پر، مگر بائی اینڈ لارج اکنامک سچویشن دیکھی جاتی ہے کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن کیا ہے۔ پاکستان کی اکنامک سچویشن میں نمبرز ہمارے بڑے اچھے ہیں۔ ہم آج بھی بوانگ دہل یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا، ہمارا ڈالر ریٹ بھی جو ہے وہ گرنے کے قوی امکان ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پازیٹیو میں چلا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی صورتحال پاکستان کے لیے کبھی نہیں رہی۔ اب بات نمبرز کی نہیں رہی، بات یہی ہے کہ ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو گیا ہے جو پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے۔ ٹھیک، ذرا میں شاہد صاحب کو یہاں پہ انوالو کرنا چاہوں گا۔ شاہد صاحب، یہ بات درست ہے کہ ہمیں بہت چھوٹے سیمپل کو لے کر مارکیٹ کے بارے میں یا معیشت کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن آج تو خیر ایشیا کی تمام بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، ان کے اندر ٹرینڈ یہی رہا۔ لیکن جو ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہیں، ایک تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آ کر تہلکہ مچانے کا جو خدشہ ہے وہ ہے، اور یہ سیاسی غیر یقینی کی جو صورتحال ہے، یہ میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ مڈ ٹرم فیکٹرز ایسے ہیں یہ دونوں جس کی وجہ سے جو ہم تجزیہ کر رہے ہیں مثبت، اس کے اوپر سایہ پڑ سکتا ہے ان کا؟ تھینک یو سو مچ طلعت صاحب۔ آئی تھنک جو احمد صاحب نے بھی کہا، جو اکنامک اسٹیبلٹی، جس طریقے سے اکنامک انڈیکیٹرز جو پازیٹیو ہو گئے ہیں پچھلے 12 مہینے میں، اور اس کے علاوہ جو پہلا ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، پھر دوسرا ایگریمنٹ ہوا ای ایف ایف فیسلٹی جو ہوئی، اور جس طریقے سے ہم ریفارمز کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ 22% سے 13% تک آ گیا، اور پریویلنگ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کائبور جو ہے وہ 12% کے قریب آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک اکنامک فضا جو ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہو گئی ہے۔ پہلے ہماری مارکیٹ جو ہے وہ فارورڈ لکنگ ہوتی ہے، ہماری ویلیویشنز جو ہیں وہ ہم پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے 1 سال میں 1.5 سال میں کیا ہونے والی ہیں، اور اس کی وجہ سے مارکیٹ چلنا شروع کرتی ہے۔ اور میرے خیال سے جو اکنامک گینز ہوئے ہیں، جیسے احمد صاحب نے کہا کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہے، پچھلے اگر آپ 5 مہینے کا دیکھیں تو 944 بلین کا سرپلس ہے، $944 ملین کا سرپلس ہے، اور اس کے علاوہ ہم پورے سال کی کوئی $1 بلین کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو کہ ہم جون کے مہینے میں، جون 2024 میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ پورے سال کا کوئی $2.5 بلین ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ٹرن اراؤنڈ ہوئی ہیں، جو اینالسٹ وغیرہ ہیں، جو ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں، جو 6 مہینے پہلے جو تھیں، وہ اب بہت زیادہ پازیٹیولی چینج ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ لیکوڈیٹی مارکیٹ میں آنا شروع ہوئی ہے۔ اور اب ہم
ہم جو مارکیٹ بہت زیادہ ہماری نیچے چلی گئی تھی, ہم 2.25 کے ملٹیپل پہ چلے گئے تھے اور آج ہم 6.25 کے ملٹیپل پہ آ گئے. ہم اگر ہم شری لنکا سے کمپیئر کریں جو کہ ڈیفالٹ ہو گیا تھا اپنی ڈیٹ اوبلیگیشنز میں, اس کا ملٹیپل بھی 4, 4.5, 5 کا ملٹیپل تھا اور ہم 2 پہ چلے گئے تھے. تو ہم نے بہت زیادہ, ہماری مارکیٹ گر گئی تھی جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ ریئیکشن بہت زیادہ پازیٹیو ہو گیا. جو رسکس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی رسک ہیں, وہ اتنے بڑے رسک نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اکنامک جو گینز ہو رہے ہیں اور جو پروگرس ہو رہی ہے وہ اس میں بریک ڈاؤن ہو جائے, اس میں جولٹ ہو جائے. میرے خیال سے دیز آر ناٹ دا اسٹمبلنگ بلاکس. میرے خیال سے جو ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اور جو انفلیشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ, اور پی کے آر ڈالر اسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں پچھلے 1.5 سال سے ہمارا روپی اسٹیبل ہے. اگر آپ دیکھیں کہ انفلیشن کے نمبر 80 منتھس کے لوئسٹ نمبر پہ آ گئے ہیں. ابھی ہم پچھلے مہینے کا 4.1% کا انفلیشن کا نمبر تھا, جنوری کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 3.1% کا انفلیشن کا نمبر ہوگا. تو یہ ساری چیزیں, اور یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ پی کے آر کی اسٹیبلٹی ہے, یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ فوڈ کی پرائزز نیچے آ رہی ہیں, اس کی وجہ سے ہے کہ آئل کی پرائزز نیچے آ رہی ہیں. تو یہ انٹرنیشنل ریزنز بھی ہیں جس کی وجہ سے ہماری معیشت میں بہتری ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے ہمیں لگتا ہے کہ مارکیٹ میں جو تمام بحث میں میں I don't want to be the prophet of doom here in this entire discussion. میں نہیں چاہتا کہ میں منفیت کی طرف جاؤں, لیکن یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا, اور میں چاہوں گا کہ احمد چنائے صاحب اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں, اور آپ سے بھی پھر میں یہی سوال لے کے آؤں گا آپ کے پاس کہ یہ جو استحکام ہے یہ کتنا مستحکم ہے. اس وقت میرے خیال میں جو بحث ہو رہی ہے پاکستان کے اندر وہ یہ نہیں ہے کہ استحکام نہیں آیا, وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے معاملات کو سدھارا نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ یہ سدھار جو ہے یہ کتنا پائیدار ہو سکتا ہے. اور آپ نے سیاسی انسٹیبلٹی کا ذکر کیا شاہد صاحب, آپ نے کہا کہ یہ لانگ ٹرم ایشوز نہیں ہیں, بٹ آئی تھاٹ کہ یہ واقعتاً ایک بڑا ایشو ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہونا ہے, سزائیں ہونی ہے نہیں ہونی ہے, ہنگامے ہونے ہیں, کرم میں کیا ہو رہا ہے, دہشت گردی ہے, دیز آر ویری وائٹل فیکٹرز. تو چنائے صاحب ہم پھر کیا ان نمبرز کو دیکھ کے خوش ہوتے رہیں جو ہم نے کیا پچھلے سال, یا واقعتاً ایک حقیقت پسندانہ رویہ رکھیں اور اس کے مطابق اپنی اڑان کو ایڈجسٹ کریں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی, تو پاکستان کو 75 سال ہو گئے. پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا جو حال ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ٹرموائل ضرور رہتا ہے. اپوزیشن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح حکومت کو گرا دیا جائے, اور ویری رائٹلی کہ ان کو اگلا الیکشن پھر جیتنا ہوتا ہے. وہ کبھی بھی حکومت کی تعریف نہیں کریں گے. جہاں تک یہ سوال آتا ہے کہ جی یہ کتنا لانگ ٹرم سٹیبلٹی ہے یا صرف ہم نمبرز کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنے اچھے نمبرز جو اس وقت آئے ہیں, جتنا نیچے ڈیپ ڈاؤن سے ہم اوپر آئے ہیں, کہ جہاں ہمارا فورن ایکسچینج ریزرو $1.5 بلین پہ رہ گیا اور پھر اب آج ہم 12.5 کے اوپر چلے گئے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد آگے بھی یہ فیوچر نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس میں چیزیں جو ہیں وہ خراب نہیں ہوں گی بلکہ بہتر ہوں گی. کیونکہ 2-3 بیسک باتیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہم نے اپنے ایکسپورٹس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے, نمبر 10, 12, 13% بہتر آ رہے ہیں. ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ ریکارڈ بہتر ہو رہی ہیں. ایئر آن ایئر دیکھیں تو شاید 43% کے قریب ہم ایکسیس پہ چلے گئے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے جس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ بھی 13% پر آ گیا ہے, 9% پورے سال میں نیچے آیا ہے. تو کیا یہ راتوں رات چیزیں جو ہیں وہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائیں گی؟ وہ نہیں ہوں گی. خدا نہ خواستہ بہت زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے تو بھی جو ہے وہ اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ راتوں رات جو ہے وہ اکنامک انڈیکیٹرز خراب ہو جائیں. ہاں جو سب سے بڑا فیئر ہے جو آپ نے انڈائریکٹلی کہا ہے وہ یو ایس اے کا ہے کہ جی کل صبح ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے جس سے پاکستان کی سالمیت کو یا پاکستان کی انٹیگریٹی کو نقصان پہنچتا ہے, یا ہم مجبور ہو جاتے ہیں ان کے کہنے پر. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, اور یہ ایک سیناریو بھی ہے, کہ ہم بش انتظامیہ جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے ان کو اس سے غرض نہیں ہوگا کہ جی پاکستان میں اس وقت کون اندر ہے کون باہر ہے یا کس طرح جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. ان کو اس سے غرض یہ ضرور ہوگا کہ ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سیف گارڈ ہو رہے ہیں کہ نہیں پاکستان کی طرف سے. تو جہاں جب اس میں کوئی اگر کوتاہی نہیں ہوگی اور اس میں وہ چیزیں ٹھیک چلیں گی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ایڈورس ایکشن ہے یا ایڈورس حکم جس کو کہتے ہیں آ جاتا ہے.
اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے حساب سے چلتی رہیں گی. اس وقت ایک ماحول یہ بھی بنا ہوا ہے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں, تو جی اچھی بات ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ 2 and 4 کر رہی ہیں, آج ہو جائیں گے, کل ہو جائیں گے, پرسوں ہو جائیں گے, تو یہ سارا ٹائم نکلے گا. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہوگی کہ ہماری اکنامی جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ مزید مستحکم ہوتی جائے گی, اور جب اکنامی مزید مستحکم ہوگی تو پھر ہمارا جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہوگا کہ ہم اپنی انڈسٹریل گروتھ چاہتے ہیں. ہماری بجلی کی جو کیپیسٹی ہے وہ اگر 47,000 میگا واٹ سے پہنچی ہے اور ہم ایوریج کنزمپشن 15, 16, 17 کر رہے ہیں, تو there is something wrong with this scenario. ہم نے اپنی انڈسٹریل پروڈکشن بڑھانی ہے تاکہ اتنی بڑی کیپیسٹی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اس کا یوٹیلائزیشن ہو, اور جب اس کا یوٹیلائزیشن ہوگا انڈسٹریل گروتھ بڑھے گا, اور صرف ملک کی جو ترقی کی ضامن ہے نا وہ ہماری جی ڈی پی گروتھ ہے. کہ جی ڈی پی گروتھ جتنی بہتر ہوگی میں سمجھتا ہوں لوگ جو ہیں ان کو کام ملے گا, لوگوں کا دھیان اس سے کوئی کلام نہیں, اس سے بالکل کوئی کلام نہیں ہے جو آپ نے فرمایا, اس پر نہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے, آپ نے بالکل ٹھیک باتیں کی. بٹ ٹورڈز دی اینڈ شاید صاحب میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا, ایک معیار یہ ہے, ایک تو نمبرز ہیں, سٹیبل میکرو اکنامک سچویشن ہے, انفلیشن کا ذکر کیا, لیکن ایک بڑا معیار جو استعمال ہوتا ہے عمومی طور پر وہ ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا, باہر سے سرمایہ کاری آنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم نے بہت سارے انڈے جو ہیں وہ چین کی ٹوکری میں ڈالے ہوئے ہیں, اور ہم نے 2024 کے اندر یو اے ای کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, اور ابھی ہم نے یو اے ای کے پریزیڈنٹ, قطر کے پریزیڈنٹ کے ساتھ دیکھا کہ کس قسم کے, یا یو اے ای کے پریزیڈنٹ کے ساتھ دیکھا کہ کس قسم کے تعلقات ہیں اور ان کو ہم معاشی طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن the big ticket investment hasn't really arrived yet. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ نمبرز جو ہیں انویسٹر کو اٹریکٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ طلعت صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور میں تھوڑا سٹارٹ میں یہ بھی کہوں گا کہ کل جب پرائم منسٹر صاحب جب وزٹ کیا تھا انہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں, تو انہوں نے وہی بات کری تھی جو آپ نے پوچھی تھی ابھی, کہ یہ اسٹیبلٹی یہ رہے گی کہ نہیں رہے گی, اکنامک جو پروگریس چل رہی ہے اس میں استحکام رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں سارے چیلنجز کو ایڈریس کرنا ہے, ہمیں جی ڈی پی گروتھ کی طرف جانا ہے, اور ہمیں جو پازیٹیوٹی جو ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں اس پہ ہمیں بس نہیں کرنا بلکہ اس کو آگے لے کے جانا ہے, اور ہمیں جی ڈی پی گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے, ہمیں پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے, اور ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اسی وقت آئے گی جب لوکل انٹرپرینورز بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے, جب لوکل لوگ جو ہے وہ ایکسپینشن کریں گے اپنی چیزوں میں, ان کے یوٹیلائزیشن لیولز بڑھنا شروع ہوں گے, تو آٹومیٹیکلی فارینرز جو ہیں وہ مارکیٹ میں آنا شروع ہوں گے. آپ کی بات صحیح ہے کہ ابھی ہمیں نظر نہیں آیا, ہمارا ایون سیکنڈری مارکیٹ میں بھی 2024 میں آؤٹ فلو نظر آیا ہے $100 ملین سے زیادہ کا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اپرچونیٹیز مارکیٹ میں ہیں. وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو روپی ہے وہ سٹیبل رہے گا کہ نہیں رہے گا, اور پاکستان کے ریزرو جس طرح بلٹ اپ ہو رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جو اچھے سیکٹرز ہیں جس میں سعودیز کا اور یو اے ای کا اور قطری انویسٹرز کا جو انٹرسٹ ہے, جیسے مائننگ ہو گیا, ایگریکلچر ہو گیا, تو اس میں اور آئی ٹی ہو گیا, یہ 3 سیکٹرز ایسے ہیں جس میں ڈیفینیٹلی ان کا انٹرسٹ ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ آگے جا کے جیسے ریکوڈک میں اچھی ان کی انٹرسٹ ہے اور اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ ان کی کریں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایگریکلچر میں اور مائننگ میں اور آئی ٹی میں ان کا بھرپور انٹرسٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ 2025 میں اچھی ڈیولپمنٹس ہوں گی, انشاءاللہ فرسٹ ہاف میں ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی. اور ایون ہم جو ٹرانزیکشنز کچھ کر رہے ہیں, کچھ M&A ایکٹیویٹیز جو ہم لوگ کر رہے ہیں, اس میں جو پہلے فورن کا انٹرسٹ بالکل بھی نہیں آتا تھا, اب اس میں اچھا خاصا انٹینشن نظر آ رہا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارے جو اکنامک میجرز میں جو پازیٹیوٹی ہوئی ہے. فیئر انف. آئی ایم سوری, ہم اس کے اوپر مزید بات کر سکتے تھے, میرے پاس اور بھی سوال تھے لیکن وقت ختم ہو گیا. اس امید کے ساتھ واقعتاً ان نمبرز کے آنے کے بعد حقیقی اور دیر پا معاشی خوشحالی آئے گی, لیکن معاشی خوشحالی صرف کاغذ پر نظر نہیں آنی چاہیے. سیئنگ ول بی بلیونگ اینڈ فیلنگ ول بی بلیونگ. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.